لا نبوة بعد نبوته ولا رسالة بعد رسالته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه ولا أمة بعد أمته صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رياء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے میرے مومن بندو۔ جی یا اللہ کیا حکم ہے؟ فرمایا لا تبطلوا، ضائع مت کرو، خراب مت کرو، صدقاتکم، اپنے صدقے، اپنی خیرات ضائع نہ کرو، بالمن والاذی، احسان جتلا کر، اذیت دے کر، کالذی، اس آدمی کی طرح، اپنے صدقات ضائع نہ کرو اس آدمی کی طرح، ينفق مالہ، جو اپنے مال خرچ کرتا ہے، ریا الناس، ریاکاری کا، لوگوں کو دکھلانے کا، اللہ کی رضا کا نہیں، لوگوں کو دکھلانے، اس کے بھی صدقے ضائع، احسان جتلانے والے کی بھی صدقے ضائع۔ ولا یؤمن باللہ، اور یہ آدمی ایمان نہیں رکھتا، یقین نہیں رکھتا اللہ پر، والیوم الآخر، نہ قیامت کے دن۔ فمثلہ، صدقہ کے ضائع ہونے کی مثال سنو۔ فمثلہ، اس کی مثال ایسے ہی ہے، کمثل صفوان، جیسے کوئی صاف ستھرا پتھر ہو، بہت بڑی چٹان ہو، صاف ستھری، علیہ تراب، اس پہ مٹی کی تہ لگ جائے، کوئی بیج ڈال دے اس پہ، پودے اگائیں، فاصابہ وابل، پھر اس چٹان پر، پتھر پر تیز بارش ہو جائے، تیز اور سخت بارش، فترکہ صلدا، اس تیز بارش کی وجہ سے ساری مٹی اس پتھر سے بہہ جائے، پھر نیچے سے وہ پتھر صاف ستھرا نکل آئے، مٹی بھی گئی، دانے بھی گئے، سب کچھ ضائع۔ لا یقدرون علی شیء، انہیں کچھ بھی نہ ملا، مما کسبوا، جو کچھ انہوں نے خرچ کیا تھا سب ضائع ہو گئے۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، لا یہدی القوم الکافرین، رستہ نہیں دکھاتے کافر قوم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 264 ہے، اور یہ قرآن کریم میں 8ویں آیت ہے جس کی ابتدا ہو رہی ہے یا ایھا الذین آمنوا سے۔ یہ 8ویں آیت ہے، اور پورے قرآن میں کل 90 آیتیں ہیں جن کی ابتدا اس مبارک لفظ سے ہے یا ایھا الذین آمنوا۔ آج ہمارا 8واں سبق ہے، اور یہ خطاب ہے مومن بندوں کو، ایمان والوں کو، اور یہ خطاب ہے ان کو جو زندہ ہیں، مردہ لوگوں کو خطاب نہیں، زندہ لوگوں کو خطاب۔ جس کے اندر ایمان ہے وہ زندہ ہے، اور جس سے میں ایمان نہیں، جو ایمان کی دولت سے محروم ہے، کل میت وہ مردہ ہی ہے۔ گویا اللہ اپنے زندہ ایمان والے بندوں کو مخاطب کر کے ایک بڑی اہم بات سمجھانا چاہتے ہیں، بہت ضروری بات اللہ نے سمجھائی۔ رب کریم نے اس آیت کریمہ میں 3 باتیں ذکر کی ہیں، 3 کام ہیں کہ ان میں سے اگر ایک بھی کرو گے، خدا نخواستہ ایک بھی کام کرو گے، تمہاری نیکی بالکل ضائع ہو جائے گی، ختم، بالکل ضائع۔ مثال دے کے کہا کہ ایسی ضائع ہوگی جیسے یہ فرش ہے، پتھر کا بنا ہوا ہے، کوئی بڑا فرش بنائے، پتھر لگائے، اس پہ مٹی کی تہ جم جائے، تھوڑی تھوڑی مٹی، کوئی اور آیا، اس نے کہا بڑا زبردست بھائی یہ کھیت ہے، بڑی زبردست زرخیز مٹی ہے، اس نے بیج ڈال دیا، فصل ہو گئی، اوپر سے تیز بارش جب ہوئی کہ وہ سب کچھ بہہ گیا، مٹی بہہ گئی، اور صرف مٹی نہیں، وہ سب کچھ اپنے ساتھ بہا کے لے گئی، فَتَرَكَهُ صَلْدًا، پھر نیچے سے پتھر ہی نکلا ہے، فرش جو اس پہ خرچ کیا تھا وہ بھی ضائع ہو گیا، محنت بھی گئی، خرچ بھی گیا، کچھ ہاتھ نہیں آیا۔ بڑی زبردست مثال دی اللہ نے کہ اگر ان تینوں کاموں میں سے ایک کام کرو گے تو تمہاری نیکیاں بھی ایسے صاف ہو جائیں گی جیسے یہ پتھر صاف ہو گیا۔ اللہ بڑے رحیم و کریم ہے۔ اس سے پہلی آیت میں رب کریم فرماتے ہیں کہ جو آدمی اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، تو اللہ اس کو ایک کے بدلے میں 700 عطا فرما دیتے ہیں، 700۔ مثال بھی دی، تم اللہ کو 1 روپیہ دو، اللہ تمہیں 700 دیں گے۔ کیسے؟ جیسے ایک کسان، زمیندار زمین میں بیج ڈالتا ہے، ایک دانہ گندم کا اس نے ڈال دیا، اللہ نے اس ایک دانے سے 7 پودے اگا دیے، جڑ سے 7 پودے اگائے، اور ہر پودے پہ ایک ایک سٹہ لگ گیا، ہر سٹے میں 100 دانے ہیں۔ تو جیسے اللہ یہاں ایک دانے پر کتنے دانے دے رہے ہیں؟ 700۔ ایسے جو اللہ کی راہ میں اخلاص کے ساتھ 1 روپیہ خرچ کرے گا، اللہ اس کو 700 روپے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اللہ سے دیتے بھی ہیں۔ لیکن اگر ان 3 کاموں میں سے کوئی ایک کام کیا، پھر جو خرچ کیا وہ بھی ضائع ہو جائے گا، وہ بھی کیا، کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ آج کے درس کا خلاصہ بھی یہی کہ 3 یہ چیزیں بیان کی جائیں گی
جن کے کرنے سے سب کچھ ضائع، اور آخر میں 3 ایسی باتیں بیان کی جائیں گی کہ جن کے کرنے سے عمل قیمتی بن جاتا ہے، جاندار بن جاتا ہے۔ اور اس کے درمیان 2 حدیثیں آئیں گی، 2 حدیثیں آئیں گی، ان دونوں حدیثوں میں 3 آدمیوں کا ذکر ہے۔ پہلے حدیث میں بھی 3 آدمیوں کا ذکر ہوگا کہ اللہ ان سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرے گا قیامت کے دن۔ دوسرے حدیث میں بھی 3 آدمیوں کا ذکر ہوگا کہ جن کو سب سے پہلے جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ تو عجیب اتفاق ہے، 3 کام جن سے نیکی ضائع ہو جاتی ہے، 3 کام جن سے نیکی اور قیمتی بن جاتی ہے، پھر درمیان میں 3 آدمیوں کا ذکر۔ تو سب سے پہلے سنیے جو اس آیت میں 3 کام بیان کیے گئے ہیں جن کے کرنے سے نیکی ضائع ہو جائے گی۔ سب سے پہلی بات فرمایا المن۔ من کہتے ہیں احسان جتلانا۔ کسی مستحق کو، غریب کو کچھ دیا، 10 روپے 20 روپے 50 100 دیے، پھر جیسے نظر ہاں بھائی تیرے نال میں تعاون کیتا کہ نہیں کیتا، اس کو کہنا، یا دوسروں کو اور لوگوں کو کہنا جو اس کو جانتے، میں فلاں پیسے دیتے ہیں، فلاں بڑا تعاون، یہ احسان جتلانا، یہ احسان جتلانے والی بات ہے۔ ایسے آدمی کو اللہ پسند ہے جو کسی غریب کو دے کر احسان جتلائے۔ یہ احسان کیوں جتلاتا ہے؟ اندر تکبر ہوتا ہے، فخر ہوتا ہے، میں بڑی چیز ہوں، میں نے اس پہ احسان کیا۔ تو جب میں ایسا آدمی دیکھتا ہوں تو مجھے وہ ہندو یاد آنے لگتا ہے۔ وہ ہندو تھا، ایک غریب آدمی اس کے ساتھ چل پڑا سفر پہ، ہندو اور وہ غریب سفر پہ جا رہے تھے۔ ہندو بنیے بڑے سیانے ہوتے ہیں، اس ہندو نے دانے بھون کر تھیلے میں رکھے ہوئے تھے، جا رہا تھا۔ وہ ہندو خود کھاتا تھا، غریب کو نہیں دیتا تھا، بیچارے کو جو ساتھی اس کو نہیں دیتا تھا، خود نکالتا، مٹھی نکالتا، منہ میں ڈالتا، چباتا جاتا تھا، یہ بیچارہ پیچھے پیچھے جا رہا تھا۔ اچانک یہ ہوا کہ اس بنیے کے ہاتھ سے 2-3 دانے نیچے گر گئے۔ یہ جو پیچھے اس نے دیکھا بیچارہ، یہ دانے گر گئے، اس نے اٹھا کے وہ کھانے شروع کر دیے۔ وہ بنیے نے جب دیکھا، اس نے کہا کیا کھا رہے ہو بھائی، کوئی چوری تو نہیں کی؟ اس نے کہا نہیں جی، چوری کیا کرنی تھی، آپ کے ہاتھ سے 2-3 دانے گر گئے، وہ میں نے اٹھا کے منہ میں وہ کھا رہا ہوں۔ اس نے کہا اچھا، 9.5 رات سے انجی موجہ کر سے 9.5 رات سے انجی موجہ کر سے۔ تو غلطی سے اگر کسی کو دے دی تو احسان جتلانا شروع کر دیا، اس کو کہتے ہیں من۔ اور یہ پیدا ہوتا ہے تکبر کی وجہ سے، فخر کی، میں بڑی چیز ہوں، میں بڑی چیز ہوں۔ ہاں کچھ لوگ دے کے کہتے ہیں کہ بھائی لوگ ہمارے ممنون رہے ہیں۔ میں کراچی میں تھا، جب میں مفتی کو گورس کرتا تھا تو ساتھ ایک مسجد میں خطیب بھی تھا، سنیوں کی مسجد تھی، وہ اب بھی یہاں آتے ہیں میرے پاس۔ تو اس مسجد میں ایک پرانا ایک خادم تھا، مسجد کی صفائی کرتا تھا، وہ بھی سندھی تھا، کالے رنگ کا آدمی، کلین شیپ، لوگ اس سے ڈرتے تھے سب۔ ایوب نام تھا اس کا، بیچارہ فوت ہو گیا، اللہ اس کی مغفرت کرے۔ تو مسجد کے متولی نے کہا ہمارے پاس کمرہ کوئی نہیں، کمرہ یہی ہے جس میں یہ خادم رہتا ہے، تو سب اس سے ڈرتے ہیں، آپ نے اس کے ساتھ رہنا ہے۔ اللہ خیر کرے بھائی۔ پھر وہ سندھی، میں پنجابی، میں نے کہا ٹھیک ہے، اللہ مہربانی کرے۔ اور یہ کسی کو رہنے نہیں دیتا یہاں، یہ کس نہ کرورا نہیں رلتا، جو لڑائی جھگڑا کر کے فارغ۔ میں کہا چلو بھائی، میں طالب علم تھا، دور حدیث کر لیا تھا، مفتی کو کورس کر رہا تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے دیکھتے ہیں۔ تو میں بھی اس کمرے میں رہنے لگ گیا۔ خدا کی شان، وہ میرا خادم بن گیا۔
میری بڑی خدمت اس نے کی، پورا سال بڑی خدمت کی۔ ایک دن مجھے کہتا ہے تھا جو اس کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی، نہ کوئی اولاد، ایک بھائی تھا اس سے بولتا نہیں تھا، سرکاری ملازم تھا، پیسے اس کے پاس ہوتے تھے بہت، مر گیا، پتنی پیسے اس کے کہاں گئے کدھر گئے۔ مجھے ایک دن کہتا ہے بھائی صاحب ایک بات آپ کو بتاؤں؟ میں نے کہا بتاؤ۔ کہتا ہے یہ جو فلاں آدمی ہے نا، میں نے کہا ہاں، یہ بڑا عجیب آدمی۔ میں نے کہا کیوں، کیا ہوا؟ کہتے ہیں میں نے اس کو کچھ دن پہلے 50 روپے دیا تھا، اس کی مدد کی تھی، لیکن یہ مجھے سلام بھی نہیں کرتا بھائی، مجھے سلام تو کرے۔ میں نے کہا خدا کے بندے، تو نے سلام کے لیے اس کو پیسے دیے، بدن سلام کرے۔ غریب کو پیسے دے کہنا کہ میری گلی کی صفائی کرے گا، میری نالی صاف کرے گا، فلاں کرے گا، یہ احسان مند ہے۔ ایسا کرنے والے کو ذرہ بھر بھی ثواب مند۔ احسان جتلانے والے کی نیکی ضائع ختم ہو گئی۔ دوسری چیز جس سے نیکی ضائع ہوتی ہے وہ ہے اذیت دینا۔ کسی کو کھانا کھلا دیا، کپڑے پہنا دیے، جب کبھی کوئی موقع بن گیا وہ کہے ساڈے ٹکڑیاں دے پلدا پیا تو سانی لڑتا ہوں، یہ آدمی ہمارے ٹکڑے میں پلا ہے، یہ اذیت ہے۔ ساڈے کپڑے پا کے ساڈے سامنے آنا، یہ اذیت ہے۔ اذیت دینے سے بھی صدقات ضائع ہو جاتے ہیں، ذرہ بھر بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ احسان جتلانے سے بھی صدقہ ضائع، تکلیف پہنچانے سے بھی صدقہ ضائع ہو گیا۔ اس پہ حدیث بھی سن لو، اب بڑی اہم حدیث ہے، اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں ثلاثہ، تین آدمی لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن رب کریم ان سے محبت بھرا کلام کرنا بھی گوارا نہیں کریں گے۔ ولا ینظر الیہم، اور نہ ان کی طرف نظر کرم کریں گے۔ ولا یزکیہم، اور نہ انہیں گناہوں سے پاک صاف کریں گے کہ جنت میں چلے جائیں، بلکہ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، دردناک عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے۔ یہ تین آدمی ہیں۔ کتنے آدمی ہیں؟ تین۔ نہ اللہ ان سے محبت برا کلام کریں گے، نہ ان کی طرف دیکھیں گے، نہ ان کو گناہوں سے پاک کریں گے، جہنم میں دھکیل دیے جائیں گے۔ من ہم یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ یہ کون بدبخت ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلا آپ نے فرمایا کہ المسبل ازارہ، سب سے پہلا وہ آدمی، وہ جوان ہے جو اپنی شلوار، اپنی دھوتی ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے۔ شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھنے والے کے ساتھ اللہ قیامت کے دن کلام کرنا پسند ہے۔ اندازہ لگا لیں، آج ہم سارے ایسے ہیں، شلواریں ٹخنوں سے نیچے ہوتی ہیں، کچھ تو بیچارے ایسے ہی پتہ نہیں چلتا، کچھ متکبرانہ طور پہ، بڑائی کے طور پہ کہ ہم بڑی شے ہیں بھائی۔ چھوٹے چھوٹے دیکھتے تھے، کوئی وڈیرا ہوتا تھا ایسی دھوتی باندھا کو آدھا گز نیچے لٹک رہی ہوتی تھی، فخر کے علامت سمجھا جاتا تھا جی، گٹ کے پیچھے اللہ پیچھے جھاڑو دیتے جا رہے۔ المسبل ازارہ، فرمایا قیامت کے دن اس کو دھتکار دیا جائے گا، دھتکار۔ ایک آدمی ہو گیا۔ دوسرا آدمی المنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، جھوٹی قسمیں اٹھا کر سودا بیچنے والا۔ کوئی گاہک آ گیا بیچارہ سادہ ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ بھائی یہ مسلمان ہے، قسم اٹھا رہا ہے، جھوٹی قسم تو نہیں اٹھائے گا،
جھوٹی قسم اٹھا کر 5 نمبر چیز 1 نمبر بنا کے دے دی. وہ تو بیچارہ لے کے چلا گیا، لیکن اس کو کچھ نہیں ملے گا. جو اس نے مال کمایا اس میں برکت ہے نہیں ہوگی، عذاب کا اقدار ہوگا. آج کل یہ بھی چیز عام ہے. پہلے میں سوچتا تھا، ایک حدیث آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں احب البلاد الی اللہ مساجد، کہ زمین پر اللہ تعالیٰ کو جو جگہ سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے وہ مسجدیں ہیں. وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا، اور شہر کی جو جگہ اللہ کے ہاں سب سے بری ہے، اسواق کا وہ مارکیٹ اور بازار ہے. وجہ اس کی کیا ہے؟ تو وجہ بعد میں یہ سمجھ آئی کہ مسجدوں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، نماز ہوتی ہے، تسبیحات ہوتی ہیں، اور بازاروں میں جھوٹی قسمیں اٹھائی جاتی ہیں. جھوٹی قسمیں اٹھا کے لوگ سودا بیچتے ہیں. فرمایا جو جھوٹی قسم اٹھا کے سودا بیچتا ہے، اللہ قیامت کے دن اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کریں گے. اور تیسرے نمبر پہ فرمایا جو ہماری اس آیت میں ذکر ہے، المنان. المنان الذی لا یؤتی شیئا الا منا، جب بھی کسی کو کوئی چیز بھی دیتا ہے تو احسان جتلاتا ہے کہ میں نے یہ دیا، میں نے فلاں کیا، میں بڑی شے ہوں، میں بڑی شے ہوں. تو یہ لوگ یاد رکھیں، اللہ ان کی طرف قیامت کے دن دیکھنا بھی گوارا، بخشش تو دور کی بات ہے. تو من، احسان جتلانا، اذیت دینا، اس سے نیکی ضائع ہو گئی. تیسری بات جس سے نیکی ضائع ہو گئی وہ ہے ریاکاری. ریاکار، جو آدمی بھی نیکی کرے، جس قسم کی بھی نیکی کرے، نیکی کرتے وقت مقصد یہ ہونا چاہیے کہ کون راضی ہو جائے؟ اللہ کو دکھانا، بس اللہ راضی ہو جائے. ابتغاء وجہ اللہ، میں نے نماز پڑھی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے. صدقہ خیرات دیا ہے کہ کون راضی ہو جائے. قربانی دے رہا ہوں اللہ، حج کر رہا ہوں کہ اللہ راضی ہو جائے. جو اللہ کی رضا کے لیے عمل کرتا ہے، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ ایسے لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. اور جو ریاکاری، دکھلاوے کے لیے عمل کرے گا، اس کا صرف عمل ہی ضائع نہیں ہوگا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی یرائی فقد اشرکا، جس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھی، فقد اشرکا، یہ مشرک ہو گیا، ریاکار مشرک ہو گیا. من صام یرائی فقد اشرکا، جس نے ریاکاری کے لیے لوگوں کو دکھانے کے لیے روزہ رکھا، فقد اشرکا. من تصدق یرائی فقد اشرکا، جس نے ریاکاری کے لیے صدقہ کیا، فقد اشرکا، وہ بھی مشرک ہو گیا. کیوں؟ عبادات کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے، اور یہ باتیں کر رہا لوگوں کو راضی کرنے کے لیے، یہ خطرناک مجرم ہے، باغی ہو گیا. تو شرک صرف قبروں پہ سجدہ کرنا ہی نہیں، یہ بھی شرک ہے جب اللہ کو راضی کرنے کے بجائے مخلوق کو راضی کرنے کے لیے ایک بندہ عبادتیں کرے گا، تو ایسے چھپے ہوئے شرک میں مبتلا ہو گیا ہے کہ اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا، نیکیاں بھی سب ضائع کر دے گی. اللہ ہم سب کی ریاکاری سے حفاظت فرمائے. اب اس بارے میں حدیث سن لو. عجیب حدیث ہے، جب میں پڑھتا ہوں، سنتا ہوں یا سناتا ہوں، دل کانپ جاتا ہے کہ بنے گا کیا ہمارے ساتھ. فرمایا ثلاثۃ، 3 آدمی ہیں، پہلے بھی 3 تھے جو ابھی میں نے بتائے، یہ بھی 3 ہیں. ثلاثہ، 3 آدمی ہیں، یسجر بہم النار، کہ ان کی وجہ سے یا ان کے ساتھ جہنم کو بھڑکایا جائے گا. جیسے آگ جلانی ہو نا، مٹی کا تیل ڈال دو آگ بھڑکتی ہے، پٹرول ڈالیں تو آگ بھڑکتی ہے. یہ 3 ایسے آدمی ہیں کہ جب اللہ نے جہنم کو بھڑکانا ہے، اس کی آگ کو تیز کرنا ہے،
ان کو ڈالا جائے گا، جہنم بھڑکے گی، یسجر بہم النار۔ یہ 3 ریاکار آدمی ہیں۔ کون سے ریاکار؟ پہلا عالم اور قاری، کیس لگے گا اللہ کی بارگاہ میں، ایک عالم کو پیش کیا جائے گا، قاری کو پیش کیا جائے گا، ہاں کیا لائے ہو؟ کہے گا جی میں نے علم پڑھا، پھر لوگوں کو پڑھایا، واعظ کیے، قرآن پڑھا، لوگوں کو پڑھایا کہ آپ راضی ہو جائیں۔ اللہ تو پھر علیم بذات صدور ہے، سینوں کے راز بھی جانتے ہیں۔ اللہ فرمائیں گے جھوٹ بولتے ہو، تو نے علم پڑھا، پڑھایا ضرور، قرآن پڑھا بھی پڑھایا بھی، لیکن مجھے راضی کرنے کے لیے نہیں، دکھلانے کے لیے، لوگ راضی ہو جائیں، لوگ کہیں کہ جی بڑا عالم ہے، بڑا قاری ہے، قد قیلا، اور یہ بات دنیا میں لوگوں نے کہہ دی تھی کہ بڑا عالم ہے جی، بڑا قاری ہے، آج تیرے لیے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جہنم میں ڈال دی، جہنم بھڑکے گی۔ پھر دوسرا آدمی آئے گا، دوسرا آدمی سخی، خرچ کرنے والا، کیا لائے ہو؟ جی میں بڑا صدقہ خیرات کرتا تھا، لائنیں لگی ہوتی تھی، میں شروع میں بازار میں دیکھتا تھا، یہاں رمضان کے مہینہ میں وہ لمبی لائنیں، کیا ہو رہی جی فلاں آدمی زکوٰۃ تقسیم کر رہا ہے، صدقہ دے رہا ہے، انا للہ و انا الیہ، پورے شہر کو پتہ ہوتا تھا زکوٰۃ تقسیم ہو رہا ہے۔ جی میں نے صدقہ خیرات کیا تاکہ آپ راضی ہو جائیں۔ اللہ فرمائیں گے جھوٹ بولتے ہو، تو نے صدقے دیے، زکوٰۃ دی، خیرات کی، اس لیے کہ لوگ کہیں بڑا سخی ہے جی، بڑا سخی، بڑا دیتا ہے، قد قیلا، دنیا میں لوگوں نے کہا کہ بڑا سخی ہے، تجھے دنیا میں بدلہ دے دیا گیا تھا، آج تیرے لیے ہمارے پاس ہے کچھ بھی نہیں، یسجر بھی، اسے بھی جہنم میں ڈالا جائے گا، جہنم بھڑکے گی۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا ایک شہید لایا جائے گا، شہید، مجاہد، شہید، کیا لائے ہو؟ جی میں تو شہید ہوں، آپ کا نام بلند کرنے کے لیے، دین کی دعوت کو عام کرنے کے لیے، یا اللہ میں نے اپنی جان قربان کر دی تھی، جان کی بازی لگا گیا تھا۔ اللہ فرمائیں گے جان کی تو نے بازی لگائی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن میری رضا کے لیے یہ جھوٹ بولتے ہو، تو نے جہاد کیا لیکن اس لیے نہیں کہ میں راضی ہو جاؤں، بلکہ اس لیے کیا کہ لوگ کہیں جی وہ ہو بڑا بہادر آدمی، بڑا بہادر ہے، بڑا شجاع ہے، بڑے جگرے والا ہے، قد قیلا، وہ لوگوں نے کہہ دیا، آج تیرے لیے ہمارے پاس ہے کچھ بھی نہیں، یسجر بہم النار۔ یہ ریاکار بڑے بڑے عمل کرنے والے ہیں، لیکن ریاکاری کی وجہ سے ملے گا کچھ بھی نہیں، لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، دنیا میں جو کچھ کر کے گئے تھے وہ کمائی ہاتھ ختم ہو گئی۔ یہ 3 عمل ہو گئے جن کی وجہ سے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، صدقے ضائع ہو جاتے ہیں، احسان جتلانا، اذیت دینا، دکھلاوا کرنا۔ صدقہ بڑی اونچی چیز ہے، فرمایا صدقہ تو تدفع غضب الرب، جب بھی کوئی آدمی ہمارے پاس پریشان آتا ہے جی میں پریشان ہوں، تکلیف میں ہوں، تو ہم اس سے کہتے ہیں گنجائش کے مطابق صدقہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، بری موت سے بچاتا ہے، اللہ اس سے مصیبتیں دور کرتے ہیں، صدقہ کرو۔ لیکن یہی صدقہ جب اس کے بعد احسان ہو، اذیت ہو، ریاکاری ہو، بالکل ضائع ہو جاتا ہے۔ آخری بات سنیے، بہت قیمتی بات ہے، پھر دعا کرتے ہیں انشاءاللہ۔ میں نے کچھ دن پہلے بخاری شریف کے سبق میں حدیث پڑھائی، ایک
تابعی ہیں جن کا نام ہے عامر شابی، بہت اللہ والے ہیں. اپنے شاگردوں کو حدیث پڑھا کے کہا، بخاری شریف میں عبارت بھی ہے، اپنے شاگردوں کو، کتاب العلم میں یہ حدیث ہے، اپنے شاگردوں کو حدیث پڑھا کے کہا کہ میں نے تو یہ تمہیں حدیث مفت سنا دی ہے، اتنی تم قدر نہیں کرو گے، ورنہ اس سے معمولی بات کا علم حاصل کرنے کے لیے لوگ مدینے کا سفر کرتے تھے، 500 میل سفر کر کے جاتے تھے. یہ اس لیے کہا کہ لوگ میری بات کی قدر کریں. تو آپ سے بھی گزارش کر رہا ہوں کہ میری آخری بات غور سے سنیں، قدر کریں، اس سے انشاءاللہ نیکیاں قیمتی بن جائیں گی. قرآن و حدیث کے مطالعہ سے جو چیز معلوم ہوتی ہے اور واقعی اٹل حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ 3 عمل ایسے ہیں، 3 عمل ان کے کرنے سے عمل قیمتی بن جاتے ہیں، اللہ کے ہاں قبول ہو جاتے ہیں. انہی کے بارے میں کہا گیا کان سعیکم مشکورا، اللہ تمہاری نیکیوں کی قدر کریں گے، بدلہ دیں گے. ایک کھجور جو صدقہ کرو گے اللہ اس کے بدلے میں اونٹ پہاڑ کے برابر ثواب دیں گے. یہ کب ہوگا؟ جب 3 کام کرو گے. کتنے کام؟ 3 کام کرو گے انشاءاللہ. تھوڑا دو گے اللہ بہت بدلے میں دیں گے. سب سے پہلا کام جس سے عمل قیمتی بنیں گے وہ یہ ہے کہ ایمان مضبوط ہو، عقیدہ پختہ ہو، صاف ستھرا عقیدہ ہو کہ جو کچھ ہوگا کس سے ہوگا؟ اللہ کی ذات پہ توکل و بھروسہ ہو کہ اس کے سوا میرا مشکل کشا بھی کوئی نہیں، اس کے سوا میرا داتا بھی، اس کے سوا میرا لجپال یعنی عزت دینے والا بھی، اس کے سوا غریب نواز بھی کوئی نہیں ہے، اس کے سوا خالق کوئی نہیں، مالک کوئی نہیں، سجدوں کے لائق ہے اس کے سوا پکاریں سننے والا. عقیدہ مضبوط ہو، عقیدہ میں شرک کی آمیزش نہ ہو، ملاوٹ نہ ہو. خدا نخواستہ اگر عقیدہ میں شرک کی ملاوٹ ہوئی تو اس کو آخرت میں کچھ بھی نہیں ملے گا، کچھ بھی. ابو جہل 70 حج اس نے کیے ہوئے تھے، 70 حج. حاجی ابو جہل تھا، حاجی ابو جہل الحاج. یہاں بھی کوئی 2-3 حج کر کے الحاج ہو گیا بھائی. ابو جہل بھی کیا تھا؟ الحاج. ورنہ حاجی اور الحاج کا معنی ایک ہی ہوتا ہے. الحاج بیت اللہ کا خادم، حاجیوں کی خدمت کرنے والا. بعض تو یہ بھی کہتے ہیں کہ داڑھی کے ساتھ بیت اللہ میں جھاڑو دیتا تھا، اتنی بڑی داڑھی تھی اس کی، جھاڑو دیتا تھا کہ اللہ راضی ہو جائے. لیکن یقیناً جہنمی ہے ابو جہل، کیونکہ اس کا عقیدہ صحیح، عقیدہ مشرکانہ تھا. مشرکانہ عقیدہ کی وجہ سے اس کے حج بھی اس کے کام نہ آئے، بیت اللہ کی خدمت بھی کام نہ آئی، اور حاجیوں کو کھانا کھلانا بھی کام نہ آیا. عقیدہ جو خراب تھا. حبطت اعمالہم، جس کا عقیدہ خراب ہو گیا اللہ اس کی ساری نیکیاں ضائع کر دے. اور تو اور رہ گیا بھائی، اور تو اور چھوڑو. اللہ نے اپنے پیغمبر امام الانبیاء والمرسلین، سب نبیوں کے سردار پیغمبر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، سورہ زمر 24واں پارہ، لئن اشرکت لیحبطن عملک. فرض کر لیں، فرض کر لیں، فرض کر لیں، ہو نہیں سکتا. لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہتے ہیں اگر ہمارا آخری پیغمبر بھی فرض کر لے شرک کا ارتکاب کرے لیحبطن عملک، تو اس نبی کے پلے بھی کچھ نہیں رہے گا، سب نیکی ضائع ہو جائے گی. پھر اور کون؟ کس بات کی مولی؟ عقیدہ خراب ہے تو بے شک صدقے خیرات کرے، حج کرے، عمرے کرے، قربانیاں دے،
کک فائدہ نہیں، ذرہ بھر بھی فائدہ۔ تو عقیدے عمل کو قیمتی بنانے کے لیے پہلی چیز کیا ہوئی؟ بولو، عقیدہ۔ عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق صاف ستھرا سچا عقیدہ ہو۔ دوسری چیز جس سے عمل قیمتی بنیں گے، اخلاص ہے۔ اخلاص، احسان و اخلاص۔ جب بھی عمل کرو اس نیت سے کرو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اس کو راضی کرنا چاہتا ہوں۔ صحابہ نے ایک دفعہ ایک سائل نے پوچھا مل احسانی، احسان کیا ہوتا ہے؟ فرمایا احسان یہ ہے جب بھی کوئی نیکی کر اس نیت سے کر کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اس کو راضی کرنا چاہتا ہوں۔ جو نیکی اخلاص کے ساتھ ہو، اس نیت سے ہو کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے، میں رب کو راضی کرنا چاہتا ہوں، وہ نیکی اللہ کے ہاں قیمتی بن جاتی ہے۔ کتنی باتیں ہو گئیں؟ عقیدہ اور اخلاص، عقیدہ اور تیسری اور آخری بات جس سے عمل قیمتی بنتا ہے، جو بھی نیکی کرو، جو بھی عمل کرو، اس کی قبولیت کی یہ بھی ایک بنیادی شرط ہے کہ تمہارا وہ عقیدہ سنت رسول کے مطابق ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق ہو۔ اگر آپ کی نیکی رسول اللہ کے طریقہ کے مطابق نہیں تو وہ عمل رد کر دیا جائے گا۔ اس کی دو مختصر سی مثالیں دیتا ہوں کہ صحابہ کو اس کام سے بڑی نفرت تھی کہ حضور کے طریقے سے ہٹ کے کوئی نیکی ہو۔ یہ ترمذی شریف ہم مدرسے میں پڑھاتے ہیں، اس کی دو مختصر سی مثالیں دے دیتا ہوں جو میں نے پچھلے دنوں میں سبق پڑھائے ہیں۔ پہلی مثال یہ ہے، ایک مشہور صحابی ہیں عبداللہ بن عمر، کیا نام ہے؟ عبداللہ بن عمر، خود بھی صحابی، باپ بھی حضرت عمر کے بیٹے، جلیل القدر صحابی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آخر عمر میں نابینا ہو گئے تھے، بڑھاپے میں نابینا ہو گئے تھے، کئی سفر پہ تھے، خادم ساتھ تھا، نماز کا ٹائم ہو گیا، ایک مسجد میں گئے نماز پڑھنے کے لیے، نماز کے انتظار میں بیٹھ گئے۔ اسلامی طریقہ نماز کا یہ ہے کہ اذان دی جائے، اذان ہو گئی، پھر جب جماعت کا وقت ہے اقامت کیجیے، اللہ اکبر اللہ اکبر، جماعت شروع، یہ طریقہ ہے۔ وہاں جو مؤذن تھا اس نے ایک حرکت کی، اذان و اقامت کے درمیان اس نے ایک اعلان کیا۔ کیسے اعلان کیا؟ جیسے ہم بھی یہاں کبھی کبھی صبح کی نماز سے پہلے سنتے ہیں، پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، صبح کی نماز کا وقت ہو گیا، اذان کے بعد ایک اعلان آ رہا، ہاں ترے ان سب کا، کوئی کہتے ہیں جی صبح کی جماعت میں سپیکر لگا، 10 منٹ رہ گئے جماعت میں بھائی۔ وہاں بھی اس مسجد کے مؤذن نے ایسا اعلان کر دیا، بھائی جماعت ہونے والی ہے، جلدی آؤ جلدی آؤ، اذان دے دی تھی اس نے، پھر یہ اعلان کیا۔ ہم ہوتے تو کہا تو چلو کوئی گل نہیں، اعلان کی تذکیہ ہے، لیکن عبداللہ بن عمر نے اپنے خادم سے کہا اخرج بنا من ھذا المبتدع، جلدی کرو مجھے یہاں سے نکالو، یہ بدعتی آدمی ہے اور اس بدعتی کے پیچھے میں نماز نہیں پڑھنا چاہتا، کیونکہ اس کا عمل رسول اللہ کے طریقے کے مطابق ہے۔ یہ رسول اللہ کا طریقہ نہیں کہ اذان و اقامت کے درمیان کوئی نیا اعلان کیا جائے، کیا ضرورت ہے اس کی؟ اس کو آپ نے پسند ہے، ایک مثال ہے کہ عمل سنت کے مطابق۔ دوسری مثال بڑی، یہ بھی اہم مثال ہے، ایک صحابی ہیں، یہ بھی ترمذی میں حدیث ہے، ہم نے پڑھی چند دن پہلے، عبداللہ بن مغفل
صحابی کا نام ہے عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ۔ گھر میں ہیں، تہجد کا وقت، اٹھے خود بھی، ان کا بیٹا بھی، نفل شروع کیے۔ تو ان کے بیٹے نے جب نماز شروع کی، قرات شروع کی نفلوں میں، تہجد میں اونچی آواز میں بھی قرات کرنے کی اجازت ہے، اونچی آواز میں قرات کرو۔ تو صحابی کے بیٹے نے جب قرات شروع کی تو اونچی آواز میں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، یعنی سورہ فاتحہ شریف سے پہلے اونچی آواز میں پڑھی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سمجھا رہی بات؟ بسم اللہ پڑھی اونچی آواز میں، پڑھی کیا؟ بسم اللہ ہی۔ اب دیکھو بسم اللہ برکت ہے کہ نہیں بھائی؟ کوئی کام بھی، حضور نے فرمایا کوئی کام بھی جو بسم اللہ کے بغیر کیا جائے اس میں برکت نہیں ہوتی۔ صحابی کے بیٹے نے تہجد کی نماز میں بسم اللہ پڑھی اور اونچی آواز میں پڑھی۔ صحابی بول پڑے عبداللہ بن اے بنی مہد سن، اے بنی مہد سن، میرے بیٹے یہ کیا بدعت کر رہے ہو؟ یہ تمہارا عمل، تمہاری یہ نیکی رسول اللہ کے طریقے کے مطابق نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ پھر وجہ بیان کی، کہتے ہیں صلیت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور کے پیچھے نمازیں پڑھی، ابو بکر کے پیچھے نمازیں پڑھی، عمر کے پیچھے نمازیں پڑھی، عثمان کے پیچھے نمازیں پڑھی، لم یکونوا یجہرون ببسم اللہ، وہ سارے بسم اللہ تو پڑھتے تھے لیکن اونچی آواز میں نہیں، آہستہ آواز میں پڑھتے تھے۔ تو اونچی آواز میں پڑھتا ہے؟ اب بات تو اتنی نہیں تھی، بسم اللہ تو پڑھنی ہی ہے لیکن پڑھنی کیا تھی؟ آہستہ۔ اس تابعی نے پڑھ لی اونچی آواز میں، صحابی تڑپ گئے اور کہا تو نے بدعت کی ہے کیونکہ تو نے یہ عمل رسول اللہ کے طریقے کے مطابق نہیں کیا ہے، نہیں کیا۔ اتنا حساس معاملہ ہے، اس لیے میں کہتا ہوں شریعت کا معاملہ تو بڑا حساس، اتنا نازک ہے کہ جہاں اپنی مرضی سے آدمی سوئی بھی داخل نہیں کر سکتا، پر اب ہماری قوم یہاں ہاتھ ہی گزارنا چاہتی، عیدیں مرضی کی بنا رہے ہیں، فوتگی پر مرضی کرتے ہیں، شادی پہ مرضی کرتے ہیں، اپنی مرضی کی شریعت بنا لی ہے۔ تو یاد رکھیے جو نیکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر کی جائے گی وہ قابل قبول ہے۔ فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو نیکی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر کی جائے گی فہو رد، وہ نیکی اس کے منہ پہ مار دی جائے گی کہ ہمیں اس نیکی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اذانوں کے بعد صلاۃ و سلام، جماعت کے بعد اونچی آواز میں ذکر کرنے، پھر یہ جشن منانے، قبروں پہ اذانیں دینی، پختہ قبریں بنانی، تیجے ساتویں، لوگ ان کو نیکی سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے نہیں۔ جب آپ کے طریقے سے ہٹ کر رہے ہیں تو ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا، 3 باتیں نیکی کو ضائع کر دیتی ہیں: احسان جتلانا، اذیت دینا دے کر، ریاکاری کرنا۔ یہ بات پکا لیں، لوگوں کو بتائیں کہ یہ قرآن کا پیغام ہے بھائی، آج کا سبق ہمارا۔ اور 3 چیزوں سے نیکیاں قیمتی بن جاتی ہیں: عقیدہ صحیح ہو اور اللہ کی رضا کے لیے ہو اور رسول اللہ کے سنت کے مطابق ہو، تو عمل قیمتی ہو گیا، یہ عمل آدمی کو جنت میں لے جائے گا۔ اللہ ہم سب کو صحیح عقیدہ کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ